ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الاعراف انشاءاللہ اب شروع کریں گے. 206 اس میں آیات ہے، مکی صورت ہے. 24 اس میں رکوع ہے. اعراف کا مطلب ہوتا ہے، اعراف عرف سے ہے یعنی بلندی. ایکچولی اعراف جنت اور جہنم کے بیچ کی ایک بلند جگہ ہے جس کا ذکر آیت نمبر 46 میں ہے. اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہوگی. وہ لوگ اس جگہ سے جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے اور جنتیوں کو بھی دیکھیں گے. اس کا ذکر اس آیت نمبر 46 اس صورت میں ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الاعراف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہے. اس کے بارے میں ہم پہلے بھی لے چکے کہ یہ الگ الگ پڑھے جانے والے لیٹرز ہیں. ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، تو ان کو انٹرپریٹ کرنا، ان کے معنی بتانا یہ جو ہے ہمارے لیے درست نہیں ہے. اور صحابہ اکرام نے بھی جو ہے کبھی اس کے معنی تلاش کرنا، انٹرپریٹ کرنا یا اس کے معنی بتانے کی کوشش نہیں کی ہے. البتہ حروف مقطعات پڑھنے پر بھی نیکی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بتایا الف لام میم کے بارے میں کہ الف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، لام پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں اور میم پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. جیسے کہ قرآن کا ہر لیٹر پڑھنے کے اوپر نیکی ہے. اگزامپل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایوری لیٹر پر نیکی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کو کا اگزامپل دے کر ایوری لیٹر پر نیکی ہے کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ذکر بنا کر پڑھے یا کچھ نمبر آف ٹائمز یا کچھ ہزاروں مرتبہ اس کو پڑھے. یہ طریقہ جو ہے غلط ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن جب نازل ہوتی تو وہ صحابہ کرام سے لکھواتے اور ان کو سناتے. تو سننے والے، لکھنے والے، سنانے والے، پڑھنے والے مسلمان بھی تھے، غیر مسلمان بھی تھے، منافقین بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے. بعض لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، بعض نے انکار کیا، بعض نے اعتراض کیا، بعض نے جو ہے تنقید کی، بعض نے معجزوں کا مطالبہ کیا، معجزوں کا ڈیمانڈ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہو رہی تھی، یعنی لوگ ان کو پریشان کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. کیا تسلی دے رہے ہیں؟ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے. کون سی کتاب؟ قرآن ہے. انزل جو نازل کی گئی، الیک تیری طرف. کس کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فلا یکن، پس نہ ہو، فی صدرک تیرے سینے میں، حرج کوئی تنگی، منہ اس سے. کسی بھی چیز کے لیے سینے میں تنگی کب ہوتی ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گھبراہٹ جب ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
کہہ رہے ہیں کہ صبر کریے، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، جو قرآن کی بات ہے، وہ لوگوں تک پہنچائیے، ڈریے مت، گھبرائیے مت، کوئی مایوسی یا تنگی سینے میں محسوس مت کریے، کیونکہ اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ تم ڈراؤ ساتھ اس کے یا خبردار کرو ساتھ اس کے۔ تو یہاں پر قرآن کے ذریعے ہمیں لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے۔ ایک ٹرینڈ ہے، دیکھیے، قصوں سے، کہانیوں سے جو ہے لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے۔ جیسے زنا سے ڈرانا ہے تو کبھی زنا کرنے والا جو ہے خبر میں ایسا گیا تو اس کو اس طرح کا عذاب ہوا سنا دیے، یا کچھ اسی طرح من گڑت قصے کہانیاں جو قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے، وہ قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو جو ہے کیا کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے دور رہے۔ لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ کوئی بھی ایسی دلیل، ایسا پروف، ایسے قصے کہانیاں سنانا جو قرآن اور سنت سے نہیں ہے، قرآن اور احادیث سے نہیں ہے، اس کے ذریعے ڈرانا یا خبردار کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے صحیح وہ ہے اور اس کو نازل کیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم یہی ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرے، اور اس کے علاوہ قرآن کیا ہے؟ وہ ذکر للمؤمنین، اور نصیحت ہے، یعنی یاد دہانی ہے للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو جو ایمان لاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، قرآن کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، پھر یاد دہانی ہے، یعنی اب کیا ہوتا ہے، دیکھیں ہم بھی جیسے ہیں، کچھ باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہے، نالج میں ہوتی ہے، لیکن پھر اٹ فیڈز آف کی ہاں ہم بھول جاتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جو ہم کو آلریڈی پتا ہے تو اس کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور پھر ہم صحیح ٹریک پر آ جاتے ہیں۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے اتبعوا، پیروی کرو، کس کی؟ ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف۔ تو کیا نازل کیا گیا ہماری طرف؟ سب سے پہلے تو قرآن، دوسرا سنت کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز ہے، وہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی اب یہ جو قرآن اور سنتیں آئی ہے، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تھرو جو انسٹرکشنز آئی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ جو ہے کوئی انسان کی طرف سے نہیں ہے، کوئی بادشاہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، جس نے تمہارے جینے کا تمام سامان کا انتظام تمہارے لیے کیا ہے، جس نے تمہیں ذرے سے کمال تک پہنچایا ہے، اس رب کی طرف سے یہ قرآن اور سنتیں آئی ہیں۔ تو صرف اس کی پیروی کرو، اور کیا نہ کرو، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، من دونہ، اس کے سوائے، اس کے سوائے یعنی اللہ کے سوائے یا قرآن کے سوائے کسی اور چیز کی پیروی نہ کرو، اولیاء، سرپرستوں کی، یعنی کسی اور کو اولیاء، سرپرست، مددگار مت بناؤ، صرف اور صرف قرآن اور سنت کو پکڑو۔ جیسے ایک اور جگہ بھی آتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اطاعت کرو گے اکثر سے، یعنی میجورٹی آف پیپل زمین میں، تو وہ تم کو بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے۔ تو اس طرح قرآن اور سنت کو چھوڑ کر ہم میجورٹی کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ یہ سب معلوم رکھنے کے بعد بھی قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہاں پہ کم سے مراد ایک تو ہے نصیحت میں بھی تم کتنی کم نصیحت پکڑتے ہو، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کتنے کم لوگ یہ سب جاننے کے باوجود، اللہ خود ہم کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ایون آفٹر ایوری تھنگ ہیز بین کلیئرڈ فار یو، سب کچھ کھول کھول کر بیان کرنے کے بعد تم ہدایت پکڑتے ہو تو بھی کتنا کم پکڑتے ہو، اور ہدایت لینے والے لوگ بھی کتنے تھوڑے سے لوگ ہیں۔ واقع میں اگر ہم دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن اثر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ہم دیکھیے قرآن جب پڑھتے ہیں اثر ہونا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کے سوائے کوئی اور گائیڈنس نہیں ہے، یہ ایکسپٹ کرنا اور پکڑ لینا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سرپرست یا مددگار یا لیڈر نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں گے تو ہاؤ مینی پیپل آر مسلمس، اینڈ مسلمس میں اگر ہم دیکھیں گے میجورٹی آف مسلمس جو ہے کبھی اللہ کو، قرآن کو اور سنت کو اپنا جو ہے اولیاء بنانا چھوڑ کر کسی امام کو پکڑے ہوئے ہیں، کوئی بزرگوں کو پکڑے ہوئے، کوئی باپ دادا کو پکڑے ہوئے ہیں، کوئی یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی نہ کسی کو سرپرست بنایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ جو ہے اپنانا ہے، قرآن کو پکڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور ہماری قوم کو ہدایت پر رکھے۔ وَكَمْ مِنْ، اور کتنی ہی قَرْيَةٍ، بستیوں میں سے، أَهْلَكْنَاهَا، ہلاک کر دیا ہم نے، یعنی اب بستی میں رہنے والے جو تھے، یہاں پہ بستیوں سے مراد بستی میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ختم کیا۔ فَجَاءَهَا، پس
آیا ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت او ہم یا وہ قائلون دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، یعنی لنچ کے بعد جو نیپ لیا جاتا ہے اس کا ذکر ہے۔ تو انسان جو ہے ایکچولی عذاب کب آتا ہے؟ بہت سارے قوموں کا ذکر قرآن میں ہے، یا پھر اگر قرآن میں نہیں بھی قوموں کا ذکر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جب عذاب کلیکٹیولی آتا ہے، جیسے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ارتھ کویکس آتا ہے، یا پھر سونامی وغیرہ جب آپ نے سوچا ہے وہ کیسے وقت آتا ہے، یہ اگر ہم نوٹ کریں گے کہ آرام کے وقت آتا ہے، یعنی یوزلی جب انسان غافل ہوتا ہے، سوتا رہتا ہے، رات کے وقت آرام کرتا ہے، تو اس وقت جب جو ہے انسان تکلیف ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے، تو جب انسان سکون میں ہوتا ہے، آرام میں ہوتا ہے کہ اب اس کو کوئی تکلیف پکڑنے والی نہیں ہے، تو تب انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یاد دہانی کر رہے ہیں کہ لک ایٹ دا ہسٹری اینڈ آلسو لک ایٹ ہاؤ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ جب انسان آرام سے سوتا ہے رات کے وقت یا دوپہر کے وقت اور کوئی بھی تکلیف ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے، تب اچانک سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کو ڈرا رہے ہیں یا خبردار کر رہے ہیں، وڈ بی دا کریکٹ ورڈ، خبردار کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو اور قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار پکڑو گے یا مانو گے یا سمجھو گے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ فما کان دعواہم، تو نہ تھی پکار ان کی جب آیا ان کے پاس سنا ہمارا عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب، الا مگر یہ کہ قالو انہوں نے کہا، یعنی جب عذاب آیا وہ لوگ چیخنے لگے، پکارنے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے، اور کیا کہنے لگے؟ انا کننا ظالمین، بے شک ہم واقعی تھے ہم ظالم۔ اور یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے مراد جو ہے یہاں پر شرک ہے۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ لوگ ایکسپٹ کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، ہم نے شرک کیا، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے۔ لیکن جیسے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے کہ مرتے وقت کا ایمان ایکسپٹ نہیں ہوگا۔ پھر فَلَنَسْأَلَنَّ، پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، الذین، ان لوگوں سے، ارسلا، رسول بھیجے گئے، الیہم، جن کی طرف، یعنی جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس رسول آئے تھے؟ تو پھر وہ لوگ جو ہے بعض ایکسپٹ کریں گے، بعض نہیں ایکسپٹ کریں گے، بعض جھوٹ بولیں گے، بعض اعتراف کر لیں گے۔ خیر الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ طرح کے لوگوں کے الگ الگ آنسرز ہوں گے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یو پیپل ول بی کویسچنڈ، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے۔ رسولوں سے کیا سوال کریں گے؟ رسولوں سے بھی سوال ہوگا کہ کیا آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا توحید کا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا، آخرت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، آخرت ہوگی، وہاں پر سوال جواب، کیا یہ سب آپ نے کنوے کر دیا تھا؟ تو رسول کہیں گے ہاں ہم نے تو کنوے کر دیا تھا۔ اور ویسے اگر اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ اگر ہم دیکھیں گے بہت سارے احادیث کی طرف غور کریں گے اور قرآن کی آیتوں کی طرف، تو جسٹ ٹو مینشن یو ان ویری شارٹ کچھ سوال ہوں گے، جیسے نماز کا سب سے پہلا سوال ہوگا مرنے کے بعد، دوسرا زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، علم جو حاصل کیا کیسے کہاں حاصل کیا، اور مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ سوال ہوگا۔ پھر ہم نے کیا سنا، اپنی سماعت، اپنی بصارت، اپنا دل، یہ سب چیزیں جو ہے ہم نے کہاں اپنی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی تو وہ کہاں استعمال کیے، اگر جو ہے قتل کیا تو پھر کیوں قتل کیا، یہ سب بھی ہوگا۔ پھر اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا، اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم اور بندوں کے ساتھ ظلم، تو وہ بھی سوال کیا جائے گا۔ پھر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ نعمتوں میں ایوری نعمت ہوگی، کھانا پینا، پیسہ، مال، صلاحیت، علم، سب کچھ کہاں استعمال کیا ان کے بارے میں ہوگا۔ اور اگر کسی کے گارڈین ہیں، ہماری گارڈین شپ میں کوئی ہے، انسانوں میں سے، جانوروں میں سے، جس کسی کے بھی ہم سرپرست بنائے گئے، اس کا ہم نے اپنی سرپرستی اور جو گارڈین شپ ہے اس کو ٹھیک سے کیا یا نہیں کیا، پورا اس کا حق ادا نہیں کیا یا نہیں کیا، وہ سوال کیا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی مقام دیا، جیسے کوئی ہیڈ بنایا، کوئی لیڈر بنایا، کوئی بادشاہ بنایا، تو ہمارے انڈر کون کون تھے، یا کسی آرگنائزیشن کا واٹ ایور ریسپانسبلٹی ہیو بین گیون، وہ پورا کیا نہیں کیا، وہ پھر جانوروں کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کیا، پھر برائی ہم نے سوسائٹی میں دیکھی تو روکی یا نہیں روکی، یہ ساری چیزوں کا جو ہے سوال کیا جائے گا۔ وَلَنَقُصَّنَّ، پس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے، عَلَيْهِمْ، ان پر،
بغیر علم کے ساتھ. یعنی جب سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی خاص بات یہ ہوگی کہ جیسے کورٹ میں کیسز وغیرہ ہوتے ہیں تو گواہ وٹنس یہ سب پروڈیوس کرنے کے بعد جو ہے فیصلہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ خود ہی وٹنس ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی گواہ ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا علم کمپلیٹ علم ہے، تو جو بھی وہاں پہ پوچھا جائے گا، بتایا جائے گا، دیکھا جائے گا، وہ پروفس کے ساتھ ہوگا. وما اور نہ کننا غائبین، تھے ہم غائب، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پتہ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، سب چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز سے غائب نہیں تھے، غافل نہیں تھے، وہ خود وٹنس ہوں گے، وہ خود جو ہے گواہی دیں گے. تو اس طرح ہو گیا قیامت کا دن جب سوال ہوگا. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب یہ سوال جواب ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہوگا، واٹ آر وی گوئنگ ٹو آنسر، ہم اس کا جواب کیسے دینے والے ہیں اور وہاں پر اس دن کیسے کھڑے ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اس دن کی سختی سے بچا لے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن برحق ہے. وزن کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر میزان کا قائم ہونا. جو عمل ہم نے کیے ہیں وہ تولے جائیں گے، اور کیسے تولے جائیں گے کہ ان کی کوانٹٹی اینڈ کوالٹی دونوں تولے جائیں گے. اور یومئذ یعنی قیامت کے دن حق ہے، برحق ہے، بالکل کریکٹ اینڈ پریسائز بھی ہوگا وہ، اینڈ اس کے علاوہ اس کا ہونا بھی حق ہے. کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں جو ہے ہم سے سوال کیا جائے گا، اس کا ذکر تھا. تو ہم نے اللہ کے ساتھ معاملہ کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ معاملہ کیا کیا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، کس کا کتنا حق جو ہے ہم نے ادا کیا، اس کا سوال ہوگا. پھر جو ہم نے کیا وہ ہمارے اعمال، وہ ساری چیزیں جو ہے وزن ہوں گی، یعنی ان کو جو ہے کیا کیا جائے گا، میجر کیا جائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ الحق بھی ورڈ یہاں پر آیا ہے، کیونکہ اس میں نیت بھی تولی جائے گی، اخلاص بھی تولا جائے گا، کوانٹٹی کا بھی جو ہے میجرمنٹ ہوگا، کوالٹی بھی جو ہے اس میں دیکھی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. یہ بھی آیت آپ سب کو پتہ ہوگی. پھر جس کے میزان بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے میزان ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ یعنی جہنم ہوگا. اب آپ پوچھیں گے یہ کوانٹٹی تو ماپی جا سکتی ہے، لیکن کوالٹی کیسی ماپی جائے گی؟ جب انسان ٹیمپریچر جو ہے میجر کر سکتا ہے، پلیوشن، ایئر کا پلیوشن اس کو میجر کر سکتا ہے، ہیومیڈیٹی، ایٹماسفیئرک پریشر میجر کر سکتا ہے، تو اعمال میجر کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل بات ہے. لیکن کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ہاؤ اٹ ول بی میجرڈ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. اور میزان یعنی یہ وزن ہونا اعمال نامے کا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو فرشتوں، کتابوں، رسولوں پر ایمان لائے، جہنم، جنت اور میزان پر ایمان لائے، موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لائے، نیز اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے. یہ بیہقی کی روایت ہے. تو اس حدیث میں ایمان کے حصے میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں میزان یعنی اعمال نامے کا وزن ہونا، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے. پھر لوگوں کے اعمال کا وزن عدل اور انصاف کے مطابق ہوگا. رائی برابر بھی نیک عمل ہوگا تو وہ بھی تولا جائے گا. جیسے قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. اگر کسی کا رائی کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 ہے. کلمہ شہادت میزان پر ہر چیز سے بھاری ہوگا. یہ بہت لمبی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے
دن ساری مخلوق کے سامنے حساب کے لیے الگ کر دیں گے اور اس شخص کے اعمال کے 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. ان میں سے ہر رجسٹر حد نگاہ یعنی مدینے سے بصرہ کے مسافت کے برابر یعنی اتنی لمبی جو ہے طویل ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائیں گے کیا تو اپنے ان گناہوں سے انکار کرتا ہے؟ کہیں میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا ہے؟ بندہ عرض کرے گا نہیں یا رب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تیرے پاس ان گناہوں کے لیے کوئی عذر ہے؟ پھر وہ بندہ کہے گا نہیں یا رب. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا ٹھہر، وہ ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، آج تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ لکھا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے وزن کے لیے لے جاؤ. بندہ عرض کرے گا اے میرے رب ان 99 رجسٹر کے مقابلے میں اس ٹکڑے سے کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سارے گناہوں کے رجسٹر اس پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے میں جو ہے وہ کاغذ رکھا جائے گا. تو پھر ہوگا یہ کہ ان 99 رجسٹر جو ہے وہ ہلکے ہو جائیں گے، لیکن وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا جس کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور اللہ کے نام سے بھاری واقعی کوئی چیز نہیں ہے. ترمذی کی روایت ہے. تو یہ ایک جو ہے کلمہ شہادت، اس کا وزن کتنا زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس کی نیکی یا پڑھنے کی نیکی اور سمجھنے اور عمل کرنے کی نیکی کتنی زیادہ ہے. نیک اعمال میں اچھے اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلنے والی چیزوں میں یعنی وزن ہونے والی چیزوں میں اچھا خلق یعنی اخلاق سب سے زیادہ بھاری عمل ہے. اچھے اخلاق والا میزان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھاری ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم و صلات کرنے والے کے درجے کو پہنچ جائے گا، یعنی اچھے اخلاق والا جو ہے، جو روزہ اور نماز پڑھنے والا ہے، اس کے درجے پر پہنچ جائے گا. ترمذی کی روایت ہے. زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی میزان پر تولے جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان سے ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں لیکن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور میزان پر ایسا وزن ہوگا کہ صرف ایک نیکی زیادہ ہونے سے آدمی جنت میں چلا جائے گا اور صرف ایک گناہ زیادہ ہونے سے بھی آدمی جہنم میں جا سکتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں کا حساب کیا جائے گا. جس آدمی کے گناہوں سے ایک نیکی بھی زائد ہو جائے گی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس آدمی کی نیکیوں سے ایک گناہ بھی زائد ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمایا جس کی نیکیاں بھاری ہوگی وہ فلاح پانے والا ہے، اور جن کے ترازو ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیں گے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 102 اور نمبر 3 ہے. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میزان ایک دانے سے ہلکا یا وزن ہو جائے گا. پھر فرمائے گا جس کی نیکیاں اور برائیاں ترازو میں برابر ہوں گے وہ اعراف والوں میں شامل ہوں گے. پھر کافروں کے ڈھیروں نیکیاں بھی شرک کی وجہ سے کیا ہوں گے، وہ بالکل نیگلیجبل ہو جائیں گے اور وہ ہلکے ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موٹے اور بڑے آدمی آئیں گے اور اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. قرآن مجید کی آیت پڑھو، یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 105 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، تو پھر ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے. یعنی ان کے اعمال بالکل جو ہے ہلکے ہو جائیں گے چاہے وہ جتنے بھی نیکیاں کریں ہوں کفر کی وجہ سے. تو یہاں پر میزان کا قائم ہونا اور عمل ناموں کا تلنا یہ جو ہے حق ہے اور بالکل
ایک تو ہونا ہے اس کا حق ہے، اور پھر وہ جو ہوگا بالکل ہی کریکٹ ہوگا، وداؤٹ اینی ظلم ہوگا. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے بھاری ہوئے پلڑے اس کے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی فلاح پانے والا ہے. تو جس کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہ بہت ہی کامیاب ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل کر دے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے ہلکے ہوئے پلڑے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی الَّذِينَ، وہ لوگ ہیں، خَسِرُوا، جنہوں نے نقصان میں ڈالا، أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں کو، بِمَا كَانُوا، بوجہ اس کے تھے وہ، بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرنے والے. اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظلم کرنے والے وہ لوگ کیا ہوں گے؟ ان کے پلڑے جو ہے ہلکے ہوں گے، اور وہ خسارے میں اپنے نفس کو پائیں گے، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ ظلم کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن کی آیت، ان کا حق نہیں ادا کیا، ان کو سیریسلی نہیں لیا، ان کو قبول نہیں کیا، ان کے اوپر عمل نہیں کیا، ان جو ہے آیتوں کو اگنور کیا، تو پھر ان کے جو ہے وزن جو ہے ہلکے ہوں گے میزان میں اعمال. مطلب وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور البتہ تحقیق بتایا ہم نے تم کو، فی الارض، زمین میں، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، معائش، زندگی کا سامان. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو تم کو بسایا، پھر تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان بنایا زمین میں. اگر ہم دیکھیں گے زمین میں دوسرے مخلوقات ہے تو وہ سارے ہمارے فائدے کے لیے ہیں. ہم جانوروں سے، پرندوں سے، سب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے. ادروائز بھی اگر ہم زمین کو دیکھیں گے، پہاڑ ہے، اس کا بھی ایک پرپس ہے، وہ زمین کو ہچکولے کھانے نہیں دیتی، اپنے آربٹ میں رہتی ہے، ایک بیلنسڈ اس طریقے سے رہتی ہے. پھر ہم اسی زمین پر گھر بساتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہریں بہائی ہے، پانی ہے، پھر بزنس کا طریقہ سکھایا ہے، ٹریولنگ کا طریقہ سکھایا ہے، بے انتہا امپلائمنٹ ہمارے لیے ایک رکھی ہے. سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جینے کا سامان زندگی میں جو ہے کیا ہے. یہ سب انتظام کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. رائٹ فرام اف یو لک ایٹ سن، ایون دیٹ از، جیسے ہم نے پہلے بھی آنتھروپک پرنسپل لیا تھا، ایوری تھنگ ان دس یونیورس ہیز بین فائنلی tuned to suit human life on earth. تو سورج بھی دیکھیں گے، it gives us heat, it helps in photosynthesis، جس سے جو ہے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ملتے ہیں، appropriate optimum temperature ہمارے living اس کے لیے ہے. تو یہ سب کس نے پرووائڈ کیا ہے؟ سب کس نے انتظام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. لیکن قلیلا ما تشکرون، کتنے کم تم شکر ادا کرتے ہو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہم جو ہے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا نہیں کر کے یہ تو سمجھتے کہ I deserved it, I achieved it. No, اللہ سبحانہ تعالیٰ provided you all this. پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم کسی اور کا شکر ادا کرتے ہیں. جو شرک کرتے ہیں وہ بتوں کا یا جس کے ساتھ جس کو شریک ٹھہراتے ان کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر اللہ کی اتنا ناشکری کرنے والے کہ جس چیز کے اوپر شکر ادا کرنا ہے اس پہ ہم صبر کرتے ہیں. جیسے میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے، میرے پاس ایک ہی گھر ہے، میرے پاس تو اتنا ہی. ہم کتنا کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہم کو دی ہے. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.